السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ہمارے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب۔ آج بڑا اہم دن ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان زخمی حالت میں لاہور سے راولپنڈی آئے ہیں اور ایک بہت بڑا زبردست قسم کا جلسہ یہاں ہو رہا ہے جس سے انہوں نے خطاب کیا، بلکہ ابھی ان کا خطاب جاری ہے جبکہ ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سی اہم باتیں انہوں نے کی۔ عام طور پہ خیال تھا کہ آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا تو ان کے جو موومنٹ ہے اس میں سے ہوا نکل جائے گی، لوگ جوش و جذبے کا اظہار نہیں کریں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود عمران خان نے ایک بہت بڑا جلسہ کر دکھایا ہے۔ جوش و جذبہ اسی طرح موجود ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ اور ان کی تقریر کے مختلف نکات پہ ہم ہارون رشید صاحب سے ان کی رائے معلوم کرتے ہیں۔ ہارون صاحب، کیا آپ کا مجموعی تاثر کیا ہے اس سارے؟ بہت غیر معمولی اجتماع ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی ایسا جلسہ کبھی پنڈی کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے کراچی کے لاہور کے جلسوں کا ریکارڈ آج توڑ دیا۔ اچھا۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ ابھی پہنچ نہیں سکے، آبویسلی رکاوٹیں ہیں۔ پھر یہ قافلہ جب ٹریول کرتا ہے تو کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، جب کہ وہ یعنی ماحول تو بدل چکا ہے، نئے آرمی چیف کا تقرر ہو چکا، اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ تقریباً اتفاق رائے، مکمل اتفاق رائے تقریباً ہو گیا۔ یا اختلاف نہیں ہوا؟ اختلاف نہیں ہوا، اور جو تو اختلاف تھا مطلب اس میں پیشنس کا، تدبر کا مظاہرہ کیا گیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اب دیکھیے نا کہ اور دیکھیے جوش و جذبہ کیسا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں چمک ہے، چارجڈ کراؤڈ، یعنی یہ کہا گیا کہ اس پہ حملہ ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل واضح طور پہ کہا گیا، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، جلسے میں بم چل سکتے ہیں۔ ایک خط لیک ہوا، اس کے خط لیک ہوا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اتنے لوگوں کا آنا کس بات کی شہادت ہے؟ یہ سیاسی اجتماع نہیں ہے، یہ اعلان بغاوت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کی اپیل ہے وہ پہلے کی طرح قائم ہے بلکہ بڑھ گئی؟ کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا تو لوگ اطمینان سے گھر بیٹھ جائیں گے کہ اب اس کو تو اور انفلوئنس چڑیا والا کہتا تھا، لوگ کہاں کہتے تھے؟ یہ حکومت کے لوگ کہتے ہیں، ان کا ظاہر ہے، حریف تو پراپیگنڈا کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتا تھا یہ عاصم منیر صاحب آ گئے ہیں، یہ بہت سخت ہیں، بظاہر یہ اپنے آپ پہ دھبا نہیں لگنے دیں گے، ٹیگ اس نے کہا نہیں لگنے دیں گے، لیکن یہ کہ الیکٹیبلز نہیں جائیں گے، یعنی وہ روکیں گے، یعنی ان پہ ایک طرح کا الزام ہی لگایا۔ چڑیا کوے کی کیا کہانی ہے؟ یار چڑیا والا آپ کو پتہ ہی ہے، جو ترجمان ہے نواز شریف کا بھی، زرداری کا بھی، مفکر اعظم ہے ان کا، جس کی جائیدادیں ہیں واشنگٹن میں بھی، لندن میں بھی، جس نے 1.25 کروڑ کا نوٹس پڑا ہوا ہے، اس کا آج تک پیسے جمع نہیں کرائے، جو ایک مشکوک کردار ہے، جو انڈیا میسیجز لے کے جاتا رہا ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتا ہے، جو کہتا ہے فوج کا نام نہ لو، اسلام کا نام نہ لو، یہ نہ کرو، یعنی اس کو کوئی ان کے پاس تو چڑیا ہے یا کوہ ہے؟ ایک تو چڑیا اس کی ہے ریاض ملک صاحب، ایک ہے نواز شریف صاحب، ایک ہے زرداری صاحب، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اور بھی چڑیا ہوں گی۔ اچھا، خیر اس سے کیا بحث ہے؟ سیاسی اہمیت اس طرح کے کردار ابھرتے رہتے ہیں، اس طرح کے درباری ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، جو پاور کے جو کیا کہتے ہیں رضا چینی کرتے ہیں دسترخوان پہ۔ یہ کہ وہ اپنا یعنی وہ میسج دے رہا ہے کہ الیکٹیبلز نہیں جائیں گے، یعنی فوج روکے گی۔ فوج کیوں روکے گی جی؟ یہ تو الزام ہے نا۔ الزام ہے، اور وہ لائن بھی دے رہا ہے کہ روکو۔ اچھا، اور اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ سیاست ختم ہو گئی، یہ دیکھیں ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ سیاست ختم ہو گئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ اس میں نام لے کے کہا، میں تو نہیں نام لیتا ایسے موقع پر کبھی، ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے، مجلس وحدت المسلمین شامل ہے، اس لیے مخالف گروپ اس پہ حملہ کر سکتے داعش ہیں۔ کا نام لیا گیا۔ پھر یہ کہا کہ داعش اور القاعدہ کے ٹیررسٹ یہاں موجود ہیں، یعنی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس میں میں نے عرض کیا، ایک ٹویٹ کیا کہ اس آدمی کو بدلو، یہ کوئی ہولناک بلنڈر کر سکتا ہے، یعنی یہ تو اکسانے کی بات ہوئی نا۔ وزیر داخلہ کی بات کر جی وزیر رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے یہ تو اکسانے کی بات ہوئی نا کہ اس پہ حملہ کرو، اور یہ کہا اس کی زندگی خطرے میں، وہ کر رہا ہے جلسہ، کیا انشاءاللہ یہ جلسہ بالکل پرسکون طور پر ختم ہو جائے گا۔ حفاظتی انتظامات جو کرنے چاہیے تھے انہوں نے خود بھی کیے، پنجاب نے بھی کیے، اور میرا خیال ہے کہ وفاق نے بھی کچھ نہ کچھ ہیلپ کی ہوگی، ایجنسیوں نے بھی ہیلپ کی ہوگی۔ یہ آپ متحمل ہو سکتے ہیں ملک کے سب سے بڑے مقبول لیڈر کو؟ آپ شیخ مجیب الرحمان والا دیکھ نہیں چکے تماشا؟
یعنی میجارٹی اس کی تھی, اسے حکومت نہیں دی, اسے جیل میں ڈال دیا. آج 52 برس کے بعد بھی اپنا اس کی بیٹی حکومت میں ہے, تو اس سے آپ کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں. ہم اس کو یہ کر دیں گے, ہم اس کو گرفتار کر لیں گے, حکیم ثناء اللہ اس کا علاج کرے گا, پھر اس کا مذاق اڑایا, کوئی گولیاں لگی نہیں, ڈرامہ ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بڑے معتبر آج لیڈر ہیں کیا جی. معتبر, ایسا معتبر ان کے آدمی. پاکستان میں 3% ووٹ ہیں ٹوٹل. جی جی, اور 3% ووٹ کے بعد جھوٹ بولنا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا. اور یہ 3% ووٹ 10% بھی ہو سکتے تھے اگر یہ اپنا ان کا ہر حکومت میں وہ شامل ہوتے ہیں. شہیدوں کی زمینیں بڑے لیڈر ہیں جی, 3% بڑے ووٹ لیڈر ہیں. ہیں, شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائی ہیں, ان کی پراپرٹی کا کوئی شمار ہی نہیں ہے, ان کا کبھی احتساب ہی نہیں ہونے دیا گیا. بات یہ ہے, آپ ایک لیڈر کا راستہ روک سکتے ہیں, ایک ہیرو کا راستہ نہیں روک سکتے. جس دن وہ حکومت سے گیا ہے تو اس دن لوگ, اس نے کوئی اپیل کی تھی, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. اور ایک دوسرے موقع پر جو ہے کوئی اندازہ یہ تھا کہ 80-85 لوگ گھروں سے نکلے ہیں. ایک بات تو آج کے جلسے سے ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان کی اپیل ابھی بھی زبردست موجود ہے. نہ صرف موجود ہے, وہ بڑھ رہی ہے, برقرار ہے, نہ صرف بڑھ رہی ہے, اور ان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے, اس لیے کہ جو کرنے کے کام تھے ایک بھی نہیں کیا. دیکھیے وہ ایک صاحب نے فرمایا کہ تمغے بیچنے کے سوائے اس نے کوئی کام نہیں کیا. ڈیم کس نے بنانے شروع کیے جی, ان کے کرونا سے کس نے فائٹ کیا؟ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ بند کر دے شہروں کو, انہوں نے نہیں کیا, لاک ڈاؤن کر دیں, اس نے نہیں کیا. بلکہ اکانومی گرو کی ہے. احساس پروگرام کس نے دیا؟ 9 لاکھ جو جیلی تھے اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, وہ کس نے نکالے؟ نوجوان وہ پروگرام, نوجوان پاکستان پروگرام کس نے شروع کیا؟ صحت کارڈ کس نے دیا جس سے لاکھوں لوگوں کو پہنچے؟ ایک غریب ملک میں کوئی اس کا تصور بھی تھا؟ کسی دنیا کے ترقی پذیر ملک میں ایسا کوئی موجود ہے؟ غلطیاں بھی کی, کوتاہیاں بھی کی, ٹیم اچھی نہیں تھی. اس سے بہتر کا وہ ٹھیک ہے, میں نے ان سے کہا بھی تو انہوں نے کہا کہ جی میرے جتنے اختیارات تھے میں اتنا ہی کام کر سکتا تھا. یہ تجربہ بھی نہیں تھا کاروبار حکومت کا. لیکن وہ کہتے ہیں مجھ سے ایک کام میں نہیں کر سکا, میری ایک ناکامی ہے کہ میں قانون کے ماتحت نہیں لا سکا طاقتور لوگوں کو, کیونکہ نیب کیا میرے اس انڈر میں نہیں کوئی تھا. شبہ ہے کہ شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائیں اس نے؟ کیا اس میں کوئی شبہ ہے شہباز شریف صاحب نے منی لانڈرنگ کی؟ کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ اس کی منی ٹریل نہیں دے سکے نواز شریف صاحب؟ کیا یہ بات ہر شخص نہیں جانتا کہ پہلے محترمہ نے کہا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, پھر تسلیم کیا 90 کروڑ کی جائیداد ہے. کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ حمزہ کی کوئی کتنے 100 گنا پراپرٹی بڑھ گئی, سلیمان کی بڑھ گئی, سلیمان کی ٹھیک ہے, 8000% بڑھ گئی جی, تو احتساب وہ کیسے کر سے مفرور ہیں. جب اس نے کہا نا کہ نائب میری بات تو نہیں سنتی تھی, ظاہر بچانے والوں نے بچا رہے تھے. پھر یہی نہیں, دیکھیے دوسرے پہلو پہ آئے. ارشد شریف کو قتل کیا گیا, صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے, معید پیرزادہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, کہتے ہیں وہاں بھی دھمکیاں ملی, وہاں بھی دھمکیاں ملی. شہباز گل, اچھا شہباز گل کے ساتھ کیا اعظم سواتی والا واقعہ اتنا شرمناک ہے, اتنا شرمناک ہے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے. یعنی پہلے اس کو مارا پیٹا, ننگا کیا, پوتے پوتیوں کے سامنے تذلیل کی, پھر اس کی فلم بنائی, جعلی بنائی, اصلی بنائی, اس کی بیوی کو بھیجی, اس کی زندگی تباہ کرنے کو, اس کی پھر دھمکیاں دیتے رہے. پھر نون لیگ کے ایک لیڈر نے کہا ان کو ننگا ہونے کا شوق ہے. یہ تو بہت ہی بے رحمانہ اتنی شرمناک بات ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ اور شرمناک باب ہے. ویسے ہارون صاحب ایسا سلوک تو کشمیری لیڈروں کے ساتھ بھی نہیں ہوا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کشمیر میں یہ ٹھیک ہے لوگ مار ڈالے گئے, بہت ظلم, لوگوں کو گرفتار کیا گیا, ظلم ہوا ہے. ایک بار تو سید علی گیلانی پہ راکٹ سے بھی حملہ ہوا, یاسین ملک کو ایک چھت سے چھلانگ لگانی پڑی, تراڑ کھل جیل کون سی ہے وہاں میں رکھا گیا, تہاڑ جیل میں رکھا گیا. لیکن یہ نہیں کیا لوگوں کو ننگا کیا جائے. ہاں, یا کسی آپ نے دیکھا کہ فلسطینی لیڈر کی اسرائیل نے کوئی وہ, یہ تو مطلب یہ اتنے گرے ہوئے لوگ, کسی کو شرم نہیں آتی؟ کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتا. سپریم کورٹ بھی ایکشن تو ہوگا, سپریم کورٹ نے ایکشن نہیں لیا, اور نہیں لیا. یہ مقافات عمل کی دنیا ہے, یہ مقافات. پھر امویوں کی لاشیں قبروں سے نکال کے لٹکا دی گئی تھی, اور آج تک جو امت ہے ان کے بارے میں کیا کہتی ہے, میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. آپ کو پتہ ہے نا ایک ایکٹریس وہ مہلت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے.
اور لیکن یہ ہے کہ پھر انجام جو ہے بھیانک ہوتا ہے. سو موٹو ایکشن لے لیا تھا جی، شراب نکل آئی فلاں ایکٹریس سے، کیا بات اور ہے یہاں جی، پہ اتنا اس میں کچھ ہو گیا، عدالت کوئی سو موٹو کوئی، یہ ہے ہمارا تھا، اسی لیے ہے نا 129 نمبر پہ 130 پہ جی بس اس طرح ہی ہے، ایک دو نمبر سے 1000 ججوں کی کمی ہے. ہاں. ہر کہیں اصلاح کی تحریک اٹھی، اگر نہیں اٹھی تو عدلیہ میں نہیں اٹھی. لیکن ہارون صاحب 70 سال کا آدمی عمران خان زخمی بھی ہے، وہ لوگ تو کہتے ہیں ڈرامہ کر رہا ہے، یار لیکن میں تو دیکھ کے آؤں یار، اس کی تو ویڈیو آئی خون ہے. رس رہا تھا جس دن میں گیا ہوں، ایک زخم سے خون رس رہا تھا. آپ نے تو تو اس کی صحت اچھی ہے بھائی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ صاحب نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گا. 4 گولیاں نہیں لگی، 4 گولیاں لگی میں دیکھی ہیں جی. اور پھر وہ ڈرامہ کرنے والا آدمی ہے، اور پھر بھی وہ آئے. نہ اس میں دیکھیے اس نے اس بہادری کا مظاہرہ کیا، نہ اس میں سیلف پٹی ہے، نہ انفیریٹی ہے، نہ اس نے اپنا رونا رویا. ابھی کیا بتا رہے تھے اپنے کاظمی صاحب ہاں کہ میں گیا، اس نے ذکر کرنا پسند نہیں کیا اس بات کا. اسٹرانگ نروز کے آدمی. جناب والا اسٹرانگ ہے، ایسی شجاعت ہے، اور جناب والا FIR درج نہیں ہو رہی. ہاں وہ بڑا کمال ہے یہ یار. وسیع ہے ویسے. اب تو درج ہونی چاہیے FIR. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تو درج ہو گئی تھی، جو بھٹو کے خلاف درج ہو گئے، لیکن اب نہیں کوئی. آپ نہیں تو جو کچھ کرتا ہے اس کا نتیجہ ایک دن بھگتنا ہوتا ہے. اچھا، ان کے خلاف بڑی کردار کشی کی مہم چلائی گئی کہ ایک گھڑی تھی یہ پچھلے بیچ ایک دی. ہفتے سے وہ گھڑی کیا یار، 16 ارب روپے کا. وہ کیا جیل مقدس میں لکھا ہے، مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نکل جاتے ہیں. وہ گھڑی اس نے اپنی بیچی. وہ تمغہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے کیا حالات تھے. اس نے سادہ لو آدمی ہے، پیسے دے دیے لوگوں کو. جتنی جمع پونجی تھی، جتنی عمران خان کی 3-4 کروڑ روپے تھے اس کے پاس. 2.25 کروڑ روپے دوستوں رشتہ داروں کو ادھار دیے، کسی نے واپس نہیں کیا. اس ملک میں ادھار تو کوئی واپس کرتا ہی نہیں ہے. رشتہ دار سمجھتے ہیں $1 لاکھ اپنے ایک رشتہ دار کو دیے. اچھا. اس کے بعد اس کی حالت یہ تھی کہ اسے اپنے تمغے بیچنے پڑے. ویسے تو یہ تو خودداری کی اور وقار کی علامت ہے. اور خواجہ اعظم نے تو یہ بھی کہا کہ شوکت خانم کے پیسے کھا جاتے. کسی نے شوکت خانم کے ڈونیشن دینے والے نے، کسی ایک آدمی نے اس پہ اعتبار نہیں. ہارون صاحب یہ اور ابھی سینکڑوں آدمی انگیج کیے ہیں کریکٹر اسیسینیشن کمپین کے لیے. گھڑی مسئلہ ہے جی، گھڑی 16 ارب روپے کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ جو مرسیڈیز 6 لاکھ میں خرید لی، 6 لاکھ میں مرسیڈیز ہوتی ہے. نواز شریف نے 6 لاکھ میں بہترین قسم کی مرسیڈیز، آبویسلی وہ 6 کروڑ اس پہ کوئی پروگرام کیوں نہیں کر رہا میڈیا؟ نہیں پروگرام میڈیا میں ان کا غلبہ ہے، میڈیا میں ان کا بھی غلبہ ہے، ان کے سرپرستوں کا بھی غلبہ ہے. اچھا، اور ابھی تک برقرار. لیکن اثر لگتا ہوا نہیں کردار کشی کی مہم کا، کوئی امپیکٹ نظر نہیں آیا. اتنی تعداد میں لوگ آ آپ گئے. سے کہا تھا ہیرو نہیں ڈیمیج ہوتے. وہ جو مستقل ایک بات کہی جاتی ہے، اگر نقصان ہوگا، اگر وہ ان پاپولر ہوگا تو اقتدار میں آنے کے بعد ہوتا، اگر ڈیلیور نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں مولانا کریکٹر اسیسینیشن کی حد تو یار، ہم تو وہ جنگل دیکھ کے آئے، 1 ارب درخت لگائے کہ جی کوئی درخت نہیں ہے. بھائی درخت تم جاؤ وہاں دیکھو. اور اس کی سارے انٹرنیشنل ادارے مانتے ہیں درخت ہے. ساری دنیا نے تسلیم کیا، کورونا کو اچھا فائٹ کیا. احساس پروگرام کی ساری دنیا نے تعریف کی. ڈیم بنانے 50 برس کے بعد ڈیم بن رہے ہیں. اب تو پتہ نہیں کیا حال ہے. ادھر وہ یہ پرویز اشرف صاحب جو اسپیکر ہیں، یہ ڈیم کے پیسے کھا گئے تھے، گجر خان کی سڑکوں پہ لگا دیے تھے. لیکن یہ کہ ابھی لاہور میں 500 بیڈ کا اسپتال، میاں والی میں اسپتال، یونیورسٹی اٹک میں 8-9 بڑے اسپتال پنجاب میں تقریباً تکمیل کے قریب ہیں. ابھی یہ جو ایجوکیشن کا پروگرام پنجاب حکومت نے شروع کیا، ہم ان پر بڑی تنقید کرتے ہیں چودھری پرویز الہی پہ، لیکن یہ ایسا زبردست 16,000 اسٹوڈنٹ اس میں رجسٹر ہوئے ہیں، 7,000 لیکچر ہیں. ابھی تو 9ویں سے لے کے 12ویں جماعت تک ہے آن لائن پڑھیں، لیکن آن لائن پڑھ رہے. اور وہ کہتے ہیں جی اس میں زیادہ آسانی ہے. جی وہ ہم ریورس کر کے وہ لیکچر سن سکتے ہیں، دوسری بار سن سکتے ہیں، تیسری بار سن سکتے ہیں. اچھا، نہ اسکول جانا ہے، نہ کوئی فیس ادا کرنی ہے، نہ کوئی کتابیں خریدنی ہے. وہ ٹیوشن اکیڈمیوں والے تو بڑے ناراض ہوں گے. اگر یہ کروڑوں روپے اس پہ بچوں کے خرچ ہو. والدین جو تھے دیکھیں نا، اگر یہ پروگرام 2-2.5 کروڑ بچوں تک پہنچ جائے، جو پہنچ سکتا ہے بتدریج، دیکھیں نا، وہ اس کے لیے تو موبائل فون ہی چاہیے نا. کیا چاہیے؟ یا انٹرنیٹ، یا سستا سا کمپیوٹر چاہیے. سستا سا چاہیے. تو یہ کتنا بڑا انقلاب عظیم ہوگا. صحت کارڈ ہے یہ ان بدترین حالات میں، ان حالات میں. اور وہ جو خیبر پختونخوا میں 1.5 لاکھ 11% تک بڑی انڈسٹری کی پیداوار بڑھی، 4% زراعت میں بڑھی. ان حالات میں جب چین
امریکہ، جاپان، جرمنی، فرانس، برطانیہ میں میری بچی رہتی ہے اور وہ کہتی ہے مہنگائی نے زندگی اجیرن کر دی ہے، ساری دنیا کرائسس میں تھی، تو اب مہنگائی کا بڑا طوفان تو ان کے آنے کے بعد آیا، یہ جو دعوے کرتے تھے کہ مہنگائی بہت ہوگی ہم ٹھیک کر دیں گے۔ ہارون صاحب کچھ فیکٹس اب حال یہ ہے کہ شوگر ملیں تک ان سے کھل نہیں رہی ہیں۔ ہاں کچھ میری فیکٹس اینڈ جہانگیر ترین فگرز صاحب سے ہیں۔ بات ہوئی آج جی صبح، جی جی، انہوں نے کہا بھائی میں نے تو کھول دی اور شریف خاندان نے بھی کھول دی۔ ویسے وہ اچھے بزنس مین ہیں، نہیں مطلب اس معاملے میں بہت اچھے ہیں، ہر اور یہ جناب والا کوئی 1 ملین ٹن چینی پڑی ہوئی ہے، جی وہ کہہ اور رہے ہیں کمال یہ ہے کہ پاکستان میں قیمت ہے 90 روپے، جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں 130 سے 140 ہاں روپے۔ $1 بلین چینی ایکسپورٹ کرے تو مل سکتے ہیں، اس وقت $1 کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی اس سال کی پروڈکشن ہوگی 8 ملین ٹن، اور ضرورت کھپت ہے 6.8 ملین ٹن میکسیمم۔ مطلب پروڈکشن مطلب زیادہ آپ چینی سے پیسے کما سکتے، $2 بلین کما سکتے ہیں، فوری $1 بلین، اور اگلے سال اس کریکشن کے بعد $1 بلین۔ یہ کیوں نہیں بیچنے دے رہے؟ بیچنے دیں۔ بس کوئی ایک حکومت ہے، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ان سے میں نے پوچھا ان کے ساتھیوں سے بھائی کیسے ہیں، انہوں نے کہا جی محنتی بہت ہیں، آرگنائز بہت ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو، لیکن سٹاف کو وہ کہتے ہیں کہ غلاموں کی طرح کام کرو، وہ اپنی ومز پہ چلتے ہیں، اور ادھر سے حکم آتا ہے لندن سے، اس پہ چلتے ہیں۔ لیکن ہارون صاحب آپ دیکھیے کچھ فگرز ہیں کہ کار کی سیلز 46% کم ہو گئی ہیں جولائی سے اکتوبر کے درمیان پچھلے سال کے اسی پیریڈ کی نسبت۔ پیٹرولیم پروڈکٹ کی سیل 22% کم ہو گئی ہے، سیمنٹ سیل 23% کم ہو گئی ہے، 23%۔ ریمیٹنسز جو آ رہی تھی باہر سے وہ 9 سے 10% کم ہو اب گئی ہیں۔ عمران اگر حکومت بن جائے، الیکشن ہو جائے، عمران خان کی حکومت بن جائے، یہ جتنی پچھلے سال سے اسے انشاءاللہ 10-15% بڑھ جائیں گی، وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ جو انٹر بینک ریٹ جو ہے اور ہنڈی کا جو ریٹ ہے اس میں 20 روپے کا فرق ہو گیا، وہ عقل کے اندھو کچھ کرو۔ یہ تو کہتے تھے میں 200 روپے کا ڈالر کر دوں گا، وہ 230 کا ہے اور 250 تک جا رہا ہے اوپن مارکیٹ۔ کس چیز سے کر دیں گے؟ کام کرنا پڑتا ہے، فیصلے کرنے پڑتے ہیں، قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔ ایک کام ہے رانا ثناء اللہ کو، وہ مولوی صاحب تو مستقل ہے، اس کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کرو، کوئی ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی پرائس کیا ہوگی۔ آپ 55-60% کی جو آدمی نمائندگی کر رہا ہے اس کو گرفتار کر لیں گے، اور اس کے بعد ملک، وہ بڑے لیڈر ہیں، 3% ووٹ ملتے ہیں انہیں پاکستان سے۔ 3% ملتے ہیں، وہ اس کو شاید لگا کے چاٹے ہیں 3%۔ دیکھیں ہارون صاحب، اتنی ملک کے حالات خراب ہیں، ہزاروں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، انٹرسٹ وہ کیا کہتے ہیں چڑیا والا، ہاں یہ چڑیا کوے جو ہے نا بیچ میں آ جاتے ہیں، اس میں اپنا جو ہے الیکٹیبلز نہیں جائیں گے اس کے ساتھ، الیکٹیبلز جائیں گے محمود اچکزئی کے ساتھ، ANP میں جائیں گے، اور کووں کے کہنے سے بیل مرتے ہیں یار کبھی۔ یہ چڑیا والے خود کونسلر کا الیکشن بھی لڑکے دکھائیں نا ذرا۔ اور یہ مریم اورنگزیب، یہ اپنے شہری رحمان کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے۔ وہ مجھے ایک دفعہ وہ کیا تھی، وہ اپنا خاتون وہ کہنے لگی جو ایڈوائزر تھی سندھ حکومت میں، وہ مشہور خاندان اسٹیل مل والا، آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ آئے میرے ساتھ لاہور میں الیکشن لڑو، ہاں تمہیں پتہ چلے کہ میں کس کی نمائندگی کرتا ہوں۔ میں تو عام آدمی کی نمائندگی کرتا ہوں، آدمی کے احساسات کی نمائندگی کرتا ہوں۔ لیکن ہارون صاحب یہ انٹرسٹ ریٹ انہوں نے اسٹیٹ بینک نے 16% کر دیا، مطلب اب کاروبار کون کرے گا؟ یہ تو پہلے ہی منتی ہے۔ 16% کا مطلب یہ ہوگا 16% تو اس نے واپس کرنا ہے نا۔ ہاں جی 16% نہیں ہوتا، 2-3% اس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں۔ 19% کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پہ وہ 100 روپے اس نے خرچ کرے، اب اس نے کیے 119، اب وہ پرافٹ لے کے 119 پہ۔ رشوت عام ہے، رشوت بھی دینی ہے، سرکاری ملازموں کو بھی ابلائج کرنا ہے، اور ہنگامی اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت 150-200 روپے ہوگی، ہاں جی، اگر منیمم پرافٹ بھی ہوتا۔ ہارون صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی بات جاری رکھیں گے۔ جب ہم بریک پہ تھے تو عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ PTI تمام اسمبلیوں سے استعفے دے رہی ہے، یعنی پنجاب، KP، بلوچستان، سندھ، اور یہ ایک بہت بڑا سیاسی فیصلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ ہارون صاحب اس کی تو بہت میجر ایک ڈیسیژن ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ خان صاحب کے یہاں سے خبریں نکل جاتی تھی، کسی کو ہوا تک نہ لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رات رکھنا انہوں نے سیکھ لیا ہے، اور انہوں نے کہا بھی کہ اب میں ہر کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ کھچرے ہو گئے ہیں خاص نہیں، فیصل بابڈا والے واقعے کے بعد، ایک دو اور واقعات کے بعد ظاہر ہے انہوں نے، لیکن اس کا مطلب واضح ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا دباؤ ڈال دیں گے الیکشن کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ وہاں تو ہیں ہی کوئی 1/3 اپوزیشن پختونخوا میں، وہ کیسے حکومت بنائے گی؟ یہ تو خیر ماہرین بتا سکتے ہیں کہ 30-35%، 40% لوگوں کے ساتھ حکومت بن سکتی ہے، یعنی 50% بھی نہیں ہے. وہاں گورنر آج لگا دیں گے وہ، ٹھیک ہے لگا دیں، اور ظلم کریں گے پی ٹی آئی پہ. پنجاب میں بھی میجارٹی ان کی ہے، جب میجارٹی یا کچھ لوگوں کو خریدیں گے، اور جن کو خریدیں گے ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا، اس لیے کیا جائے. البتہ سندھ میں حکومت رہے گی، لیکن یہ ہے کہ کب تک رہے گی جب اتنا دباؤ ہوگا. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ خان صاحب جو ہیں باوجود زخمی ہونے کے تحریک جاری رکھیں گے، جلسے کریں گے. لیکن لانگ مارچ تو آج ختم کر دیا، لانگ مارچ ختم کر دیا، جلسے کریں گے. جلسے میں جانتا ہوں خان صاحب کو، پہلے سندھ پھر بلوچستان. خان صاحب کی میں آپ سے کہتا ہوں رگ رگ سے میں ان کے مزاج سے میں آشنا ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. لیکن یہ راز انہوں نے آپ سے بھی رکھ لیا. نہیں میں تو پہلے ہی نہیں، خیر ان دنوں میں، اور رکھتے تو بڑا اچھا کرتے، راز رکھنا چاہیے تھا. اچھا تو بلوچستان میں رہے گی حکومت، لیکن بلوچستان کی حکومت تو وفاقی معاملات پہ بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. بعض اعتبار سے وہ ان کے اپنے مسائل کی نوعیت الگ ہے. تو یہ جب یہ 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی تو اس حکومت کی حیثیت کیا رہے گی؟ نہیں اسمبلیاں ہو سکتا ہے نہ ٹوٹیں. الیکشن کرانے پڑیں گے جی ہارون صاحب، ہو سکتا ہے ان کے ارکان منحرف ہو جائیں جیسے. نہیں منحرف ہوں گے تو اپنے سے کتنے منحرف ہوں گے؟ یہ جب اس نے میجارٹی نہیں چاہتی تھی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا، لیکن اپنا فیصلہ اس نے نافذ کر دیا. اور میں نے پوچھا ایک دفعہ کہ بعض اوقات آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے اور پارٹی کی رائے یہ نہیں تھی. اس نے کہا لیڈر وہی ہوتا ہے جو جس چیز کو صحیح سمجھے وہ کرے، مشورہ کرے، مگر جس چیز کو الیکشن جو ہے اب نسبتاً جلدی ہونے کا امکان پیدا ہو گیا. کیا مارچ اپریل میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید اس سے بھی پہلے. لیکن اگر یہ دیکھیں یہ بھی تو پاسبلٹی وہ ہے. ایسی لولی لنگڑی حکومت، پہلے اس کی کوئی ریٹ نہیں ہے، پولیس اس کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، سود کی شرح بڑھ گئی ہے، پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، لون کہیں سے مل نہیں رہا. تو اس حالت میں یہ حکومت کیا خواہش؟ پرویز الہی اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے دنیا مل کیا جائیں. چاہتی ہے؟ دنیا چاہتی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے، چین نے، امریکہ نے، آپ دوستوں کو دیکھ لیں، ترکوں نے کیا وہ کل تقریر کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، اس کے سر نہ پیر کوئی. وہ کہتے تھے آپ جو انویسٹمنٹ کرے میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا ماسٹر ہے. نوبت وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ آپ میرے مالک ہیں. اب یہ ہے کہ روسی ٹوپی پہننی شروع کر دی ہے، ویسے اچھی لگتی ہے. یعنی لباس وہ میرا خیال ہے تہمینہ دورانی بڑا خیال رکھتی ہیں شہباز شریف کے لباس کا، وضع قطع کا. لباس کے معاملے میں پہلے لاپرواہی برتتے تھے نسبتاً، تو اچھی بات ہے. تو ان حالات میں جب ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی مستحکم حکومت ہو، اس کے ساتھ ہم معاملات چلائیں. بھئی سی پیک، ترکمانستان کی پائپ لائن، باقی یہ تو ساری اپنی فوج دیکھ رہی، فوجی قیادت دیکھ رہی ہے. اور چینیوں نے کہا کہ آپ گارنٹی کریں گے تو سی پیک پہ کام ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ اگر انہوں نے گورنر راج لگا دیا حکومت نے تو، اور 1 سال وہ کھینچ گئے تو ان کی تو پوزیشن. اچھا کھینچ لیں گے تو ان پاپولر ہوں گے نا، ان کی کیا پوزیشن کو کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو، تو بہت سے جو الیکٹیبلز ہیں وہ کہیں گے جی اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے ووٹ جو ہیں 52% ہو چکے تھے، بڑھتے بڑھتے 60 تک چلے جائیں گے، ان کا صفایا ہو جائے گا. میرا اندازہ یہ ہے، اگر کسی کا اندازہ مختلف ہے تو آنے والے واقعہ دن بتا دیں گے کہ کس کا اندازہ صحیح ہے. ہارون صاحب پاکستان میں ریاست اور اسٹیبلشمنٹ بہت میٹر کرتی ہے. وہ زمانہ گزر گیا، 70 سال کی تاریخ تو یہی بتا. 70 سال کی تاریخ بدل گئی. سہروردی گئے، فاطمہ جناح گئی، وہ زمانہ بھٹو صاحب کو فارغ کیا، وہ زمانہ اور تھا، بے نظیر کو فارغ کیا. وہ مصطفیٰ زادی کا ایک فقرہ ہے کہ نئی نسل کی آنکھوں میں اثر رواں کا غرور دمک رہا ہے. اچھا جناب والا توڑ دی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. شعر آپ بہر محل پڑھتے ہیں ویسے. دیکھیے 40 لاکھ لوگ، اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ اب عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کو اعتماد میں لینا پڑے گا، الیکشن کرانے پڑیں گے. اس کے بغیر سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس کے بغیر امن قائم نہیں ہوگا. میں نے دفتروں میں پوچھا ہے، سرکاری افسر کام ہی نہیں کر رہے. ویسے ہارون صاحب اب دیکھیں نا کہ انہوں نے قومی اسمبلی مافیاز کے ختم ہونے کا وقت آ پہنچا. قومی اسمبلی ان کے استعفے منظور ہی نہیں کیے تو نہ کرے منظور. حکومت تو چلا رہے ہیں نا. نہیں، وہ تو حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنائی گئی نہیں، ایم کیو ایم اپنی مرضی سے آئی ہے.
اچھا وہ جو آپ چڑیا کا ذکر کر رہے تھے نا، چڑیا نے کہا، اور وہ داوڑ کیا نام ہے اس کا، محسن داوڑ، وہ دو ممبر جو ہیں ان کو شامل کرنا پڑا نا، ایم کیو ایم کو شامل کرنا پڑا اور لوگوں کو، اور روز بر روتے ہیں کہ غلطی ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ ایم کیو ایم کے ووٹ 2% رہ گئے جو تازہ ترین سروے ہوا کراچی میں. یہ وہ جی وہ تو کہتے ہیں کراچی کی بڑی پارٹی ہے. میں آپ کو سروے کی بات بتاؤں، کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا پتا وہ الطاف حسین کو لے آئیں اور عوام کا ایک الطاف حسین صاحب جمع غفیر ان کے ساتھ ہو جائے. الطاف حسین نہیں آ سکتے. الطاف حسین آئیں گے تو جیل جائیں گے، قتل کے مقدمات میں ملوث ہیں. یہاں تو اتنے کرپشن کے مقدمات کا کچھ نہیں ہوا. اوہو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ارشد شریف قتل کا الطاف حسین آئے گا ہی نہیں بھائی. اچھا آئے گا. وہ شربت روح افزا زیادہ پینے لگے ہیں اب، وہ شربت روح افزا بھی زیادہ پیتے ہیں اور بھی ان کی حالت سی ہے، بدن بہت بڑھ گیا ہے. اور وہ جو تقریریں کرتے ہیں آپ دیکھا کبھی کبھی ایک جھلک دیکھتے ہیں، وہ مسخرے سے لگتے ہیں، مزاحیہ فنکار بن گئے ہیں. نہیں کوئی حواس ہی قائم نہیں. لیکن کراچی کے لوگ ہوش و حواس تاب و تماں کھو چکے ہیں داغ. اچھا ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کس کی کتنی ہیں. کام وام کے قابل نہیں رہے وہ. لیکن ہارون صاحب، عمران خان کی جو تلخیاں ہو چکی ہیں مختلف حلقوں سے، لوگوں سے، کیا وہ انہیں قبول کر لیں گے؟ عمران خان نے کلیئر میسج دیا امریکہ کو کہ جو بیت گیا سو بیت گیا، پیچھے چھوڑنا میں ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتا ہوں، ورکنگ ریلیشن شپ چاہتا ہوں. جس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ادارے تو کر رہے ہیں، BBC بڑا پروپیگنڈا کمپین آج کل اس کے خلاف کر رہا ہے، وائس امریکہ بھی کر رہا ہے جی. ہارون صاحب یہ ہمارے جو اچھا دوسری بات یہ ہے، آج اس نے کہا یہ فوج میری ہے، یہ ملک میرا ہے، میں فوج کو مضبوط اور طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں. جس ملک کی فوج مضبوط نہ ہو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو دیکھیں جتنی نرمی وہ اسے کرنی چاہیے اس کی طرف مائل تو وہ ہے. ویسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور اگر وہ چاہے کہ اسے حلیف ملیں تو اسے حلیف مل جائیں گے. کسے حلیف بنائیں گے؟ تو یہ تو دیکھیے سیاست ایک پریکٹیکل چیز ہے، موقع محل پہ اس کو فیصلہ. جماعت اسلامی کو بنائیں؟ نہیں میں نہیں کہہ سکتا کس سے ہوگا، لیکن حلیف وہ بھائی جیتنے والی پارٹی کو حلیف دوسرے سندھ کے وڈیرے بعد اس کے ساتھ جائیں گے جو انڈیپینڈنٹلی. تبدیلی تو نہ آئی نا. نہیں کدی پاکستان اسی طرح بنا تھا. قائد اعظم علامہ اقبال فرماتے تھے جاگیرداروں کو شامل نہ کرو. ہاں قائد اعظم نے کہا کہ سیاست آرٹ آف پاسبلٹی کا نام ہے. ان کی کس قدر تکریم وہ علامہ کی کرتے تھے، نہ انہوں نے کبھی ایک لفظ ان کے خلاف کہا نہ انہوں نے کہا. لیکن پاکستان اگر بنانا ہے تو جو چیز ممکن ہے وہی کی جائے گی نا جی. تو لیکن ہارون صاحب جو مخالف پارٹیاں ہیں، نواز شریف کی بھی کافی سٹینڈنگ ہے سینٹرل پنجاب میں، بڑی سٹینڈنگ ہے، 32% ووٹ ہے. اور پیپلز پارٹی کی ساری پارٹیوں نے مل کے وہی آزاد ضمنی الیکشن میں واضح نہیں ہو سکا، واضح نہیں ہو چکا. ضمنی الیکشن میں تو دونوں ضمنی الیکشنوں میں حکومت ان کی، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، میڈیا ان کے ساتھ، وسائل ان کے پاس. آپ کا خیال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی دانش مند ہے کہ عوام کے ساتھ جائے گی؟ نہیں جائے گی، جانا پڑے گا. دیکھیے یہ تاریخ کا جبر ہے، جانا پڑتا ہے. اور اگر نہ گئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں فرض کریں، میں اس مفروضے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. کیونکہ دیکھیں وہ ایک دفعہ بزنجو نے کہا، وہ اپنا ضیاء الحق کے زمانے میں وہ اتحاد بن رہا تھا، اس نے کہا کہ اس میں یہ لکھیں کہ اگر دوبارہ ماشاء اللہ لگے تو صوبوں کو الگ ہونے کا اختیار ہوگا. نوابزادہ نصر اللہ خان نے کہا میں اس تجویز کو چمٹے سے پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. لیکن وہ یہ میں اس مفروضے پہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. الیکٹیبلز اس کے ساتھ جائیں گے. اب لوگ کہاں جاتے ہیں؟ دکاندار وہاں جاتا ہے جہاں گاہک ہوتا ہے. الیکٹیبلز وہاں جاتے ہیں جہاں جیتنے کا امکان ہوتا ہے. لوگ اس کے ساتھ چلے گئے. ویسے اب آپ کے خیال میں اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ حکومت اپوزیشن کی حکمت عملی کی الزام تراشی، کردار کشی. پی ٹی آئی والے بھی کم نہیں ہیں اس میں. کردار کشی، الزام تراشی، کوئی اور سکینڈل گھڑنے کی کوشش کریں گے. بھلے یہاں تک تو انہوں نے کہا جی واقعہ ہوا ہی نہیں، یا کہا کہ گولیاں اتنی نہیں ہیں، قاتلانہ حملہ ہوا ہی نہیں، ڈرامہ تھا. رانا تنویر نے یہاں تک کہا مجھے 100% یقین ہے اس نے خود بندوبست کیا. رانا تنویر تو سمجھدار آدمی، بڑا ایسا سمجھدار، زیادہ سمجھداری بہت خطرناک ہے، اور بڑے نیک نام ہیں اپنے علاقے میں. جی بہت زیادہ سمجھداری بہت خطرناک ہوتی ہے. چالاک کوا گندگی پہ گرتا ہے. لیکن ہارون صاحب ایک بات ہے کہ پاکستان، آپ نے فکرے کی دادی نہیں دی. ہاں بس چالاک کوا گندگی پہ گرتا ہے. ہاں وہ کافی، اس کا جو اصل ورژن ہے نا وہ کافی خراب ہے. نہیں ہم نے تو اس کو سویلائز کر دیا، پارلیمانی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا آپ نے. دیکھیں جو ایلیٹ ہے نا پاکستان کی، اشرافیہ 10%،
وہ ساری عمران خان کے خلاف متحد ہو چکی ہے. ساری لیٹ اپ ٹل 46 انگریزوں کے ساتھ تھی, کانگریس کے ساتھ تھی, بڑے بڑے لیڈر ابوالکلام آزاد, مولانا حسین احمد مدنی, عطا اللہ شاہ بخاری. اچھا یہ آج کل کے جیسے لیڈر نہیں تھے, نہیں, ان کا یہ کردار بڑے باوقار لیڈر, اصولی لوگ تھے. یہ لوگ وہ تھے جن کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھ سکتی تھی. نظریاتی اختلاف ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے, ان کی رائے کو تاریخ نے غلط ثابت کیا, لیکن یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کی تقریر جو شاندار مقرر تھے, اہل علم تھے, جن کی کردار پہ اعتبار کیا تھا. پھر 46 میں کیا ہوا؟ 99% سیٹیں قائد اعظم نے جیت لی. لیکن اس وقت انگریز تھے, ان کے کچھ اصول تھے. نئے اصول, انگریز فیصلہ کرتے ہیں, فیصلے آسمانوں پہ صادر ہوتے ہیں. سیاسی, کل بھی میں نے سیاسی, معاشرتی, تاریخی, نفسیاتی عوامل جو ہیں وہ فیصلہ کن ہوتے ہیں, کوئی ایک شخص نہیں. یہ عمران خان کا تنہا کارنامہ نہیں ہے, یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, اس لوٹ مار کا نتیجہ ہے, اس گھٹیا بیوروکریسی میں اچھے لوگ بھی ہیں, اس بیوروکریسی نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ, پولیس نے جو کیا اس کا نتیجہ, پٹوار نے جو کیا, FBR, یہ عدالتی نظام ہمارا, اچھے جج بھی ہیں, تو عدالتی نظام ہمارا, اس سب کے خلاف بہت شدید رد عمل پیدا ہو چکا ہے. لیکن اور اس رد عمل کو نہیں روک, تاریخ میں جب طوفان اٹھتے ہیں تو تنکے ان کی راہ نہیں روکتے. ویسے ایک بات جو تبدیلی مقرر ہو جاتی ہے نا, ہاں, ہوا جب چل پڑتی ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ایک کوشش تو کر سکتی ہے اپوزیشن. ابھی آپ کو 2 مصرعے سنائے تھے عمران کیش کے. جی سنائے, دوبارہ سنائیے. کتنے نیزوں کے کتنے بھرپور وار اور کتنے لبریز جام, کل انقرہ میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. انقرہ میں تھا اس وقت جب اس کا آخری وقت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اپوزیشن ایک کوشش کر سکتی ہے کہ کسی طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ زیادہ عرصے چل جائے تو ان کی تھوڑی سی پوزیشن, پوزیشن اگر آپ سے مشورہ کرے تو شاید کچھ کر لے. مجھے اس قابل کون سمجھتا ہے؟ نہیں, آپ کی تجویز پہ عمران خان نے اتنا بڑا فیصلہ کیا. نہیں, میری کوئی تجویز نہیں. آپ نے ہائر ایجوکیشن کو فری کرنے کا آئیڈیا تو آپ نے دیا, اور میں نے جا کے ان سے عرض کیا, اور 1.5 لاکھ ایک ہفتے میں انہوں نے اس پہ فیصلہ کر دیا. KP میں 1.5 لاکھ بچوں کی فیس معاف, جو لی ہوئی فیس بھی واپس کی جائے گی انہیں. یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا, 1 منٹ میں فیصلہ کیا اس نے. دیکھیں اس کی قوت فیصلہ بہت بہتر ہوگی. ایز آئی سیڈ, اس نے کہا ٹھیک. آپ کی بات کو تو اہمیت دیتے ہیں, میری نہیں آپ کی تجویز. مجھ سے تو وہ کبھی ملنا بھی شاید, جو کام آپ نے کیا میں اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, میں نے تو صرف انہیں جا کے اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا. اچھا ہارون صاحب, ایک ضمنی سی بات آئی ہے, یہ تو میجر ایشو ہے نا اس وقت, یہ تو ایک سنسنی خیز خبر ہے کہ اسمبلیوں سے وہ مستعفی ہو رہے ہیں. اب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, کیا امپیکٹ یہ ہوگا, الیکشن کرانے پڑیں گے. اچھا جیسے یہ ہوا چل رہی تھی کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے تو ملک سٹیبلٹی, کیونکہ اگر سٹیبلٹی نہ آئی تو اکانومی بھی نہیں چل سکتی. دیکھیے کوئی سیاسی لیڈر خاص طور پہ, اب اس کو اتنا عرصہ ہو گیا, ہوا میں فیصلے نہیں کرتا. اس کے مشورہ کیا ہوگا, کوئی پس پردہ عوامل ہوں گے. ویسے ہارون صاحب ان کے ایک بڑے اچھے ساتھی تھے جہانگیر ترین, سمجھدار تھے, پیسے بھی خرچ کرتے تھے, لیکن وہ کسی وجہ سے ان سے ناراض ہو گئے, ان میں دوریاں ہو گئیں. میں نے سنا ہے کہ پھر کوشش کر رہے ہیں وہ. آپ نہیں, میری بات تو ان سے اس موضوع پہ نہیں ہوئی, ویسے وہ شوگر ملوں پہ ہوئی. دیکھیے جہانگیر ترین نے کمال شائستگی کا مظاہرہ کیا, ہاں, اور مجھے اس کی بھی امید ہے کہ علیم خان صاحب کا بھی کسی وقت پیچ اپ ہو جائے گا. ویسے جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں میں اب صرف کاروبار میں انٹرسٹڈ ہوں, اچھا, اور ویلفیئر کے کاموں میں, بلکہ مجھے انہوں نے کہا کہ ویلفیئر کا کوئی پروجیکٹ ہو تو مجھے بتائیے گا. اچھا, علیم خان صاحب سے بھی اتفاق سے آج بات ہوئی, اور کسی اور وجہ سے فون آیا تھا, تو انہوں نے, میں نے کہا آپ ویلفیئر کا کام کرتے تھے, اس پہ توجہ دیتے تھے, وہ آپ کا بڑا اچھا پہلو ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا دیا ہوا پیسہ ہے, اگر میں کرتا ہوں کسی پہ احسان نہیں کرتا, یہ میرا فرض ہے. اور جب بھی آپ کہیں کوئی جیل کا آپ کو پتہ نا 8 کروڑ روپے سالانہ دیتے ہیں جی, تو میں علیم خان صاحب کو بھی یہی مشورہ دوں گا, بھائی اپنے کاروبار پہ توجہ دو. یہ ویلفیئر سے اچھا تو روئے زمین پہ کوئی کام ہی نہیں محتاجوں کی مدد کرنے سے پہلے. تو باقی وہ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے, علیم خان صاحب اور جہانگیر صاحب. میں جہانگیر صاحب کی ایک وجہ سے عزت کرتا ہوں, پچھلے 6 مہینے میں انہوں نے 30-40 کروڑ روپے ویلفیئر پروجیکٹس پہ خرچ کیے ہیں. بڑی بات ہے, بہت کم لوگوں کا اتنا دل ہوتا ہے. انہوں نے کہا شوگر میں کوئی منافع باقی نہیں ہے اگر ایکسپورٹ نہیں ہوتی تو. اچھا, لیکن میں ملیں چلاؤں گا,
میں ان کا کسانوں کا دھوکہ نہیں ویسے دے سکتا. گنے کے میں کاشتکار کسانوں بڑے کے ساتھ پریشان ہیں اس وقت. آنے مگر شریف خاندان نے بھی چلا دیا تھا. ہاں رمضان شوگر مل تو چل گئی ہے. یہ کوئی عامر سعید رہا. $1 بلین آمدن ہو سکتی ہے اگر یہ بھیجیں تو. اور اگلے سال بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی کی پرائس زیادہ ہو گئی ہے, پاکستان میں کم ہو گئی. یہ ایک عامر سعید کوئی راں نام کے صاحب ہیں, سنا ہے آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں, آپ ڈر جاتے ہیں ان کی دھمکیوں سے؟ کوئی بات نہیں یار, ہم نے بھی سخت تنقید کی تھی. اگر انہوں نے مجھے دھمکی دے دی پھر کیا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ میں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی. اچھا میں مان لیتا ہوں, چلیے ان کے موقف کو, ہاں ٹھیک ہے. اس پہ تحقیق کریں گے. اگر ان کا موقف صحیح ہوا تو ہم کہیں گے کہ بھائی ان کا موقف آپ نے صحیح تو یہی ہے, اور اگر غلط ہوا ہاں آپ نے تو یہی کہا تھا کہ ان کے دوسری توسط سے کام کرائے جاتے ہیں. کام کرانا کوئی بری بات تو نہیں میں ہے. ساری عمر دھمکیاں سنتا رہا. اچھا ویسے الحمدللہ 72 سال میری عمر ہو گئی. اچھا مجھے آج عمر نہ بتایا کہ وہ نہیں, اس میں کیا ہے, نظر لگ جاتی وہ خاتیں نہیں بتاتی ہیں. ہاں ہاں تو میں الحمدللہ ٹھیک ہوں, مجھے کوئی بڑھاپے کا احساس کبھی ایک لمحے کے لیے یہ آپ نے اچھا کیا وضاحت کر. نہیں, الحمدللہ میں آپ کو پتا سارا دن کام کرتا ہوں صبح سے لے کر رات تک. ہاں تو وہ ٹھیک ہے, اگر ان کا موقف درست ہے تو ہم وضاحت کر دیں گے, اور اگر موقف ان کا درست نہیں ہے تو پھر دوسری بات ہے. ٹھیک ہے, باقی رہ کے دھمکی کا اثر ہم پہ نہیں. اچھا ہم نے سنا تھا کہ عمران خان صاحب پلاننگ کر رہے ہیں. ہمیں زندگی میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ قتل کر دے جائیں گے. مجھے تحریری میسج ملا تھا قبضہ گروپ کا. اچھا ہاں, تو کیسے بچے آپ؟ میں پروفیسر کے پاس گیا. پروفیسر کون؟ انہوں نے کہا پروفیسر احمد رفیق. انہوں نے کہا پڑھو ان ربی علی کل شیء حفیظ, اور جاؤ بادشاہی کرو. یہ کہا جاؤ بادشاہی کرو. اچھا اچھا. ویسے وہ پروفیسر احمد رفیق جو ہیں بڑے, انہوں نے کہا وقت مقرر ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بڑے روحانی آدمی ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, بڑی ان کی فالوئنگ ہے. ایک گریٹ صوفی اینڈ اے گریٹ اسکالر. ہارون صاحب میں نے سنا ہے کہ عمران خان کی پلاننگ ہے کہ وہ سندھ جائیں گے اور اندرون سندھ خوب جلسے کریں گے. جائیں گے, بلوچستان جائیں گے, پنجاب میں بھی جلسے کریں گے. یہاں تو کر چکے میں تو ان کی سپورٹ 60% ہے. لیکن اگر وہ سندھ گئے تو وہاں تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ آپ کو پہلے بھی شعر سنایا تھا اس کا, وہ اپنا خورشید رضوی صاحب کا کیا شعر ہے, جب بھی یاد کرتے ہیں تب کیف پیدا ہوتا ہے. جہاں سے آگے بھی بہت روشنیاں ہیں خورشید, ایک ذرا جہاں سے گزر جانے کی ہمت کر جا, اپنا چلتا ہوا بت چھوڑ زمانے کے لیے, اور عرصہ ایام سے ہجرت کر جا. جو مولانا محمد علی جوہر کا بھی اس پہ ایک شعر ہے, فردائے قیامت تک جینا حصہ ہے اسی فرزانے کا, جس نے کہ سلیقہ سیکھ لیا جینے کے لیے مر جانے کو. جو آدمی جان ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے نا, وہی ہمیشہ زندہ رہتا ہے. وہ آج عمران خان نے بھی کہا ہے کہ خود کو موت کے خوف سے آزاد کریں. عمران خان کو دیکھیے, میرا موقف عمران خان کے بارے میں وہ نہیں ہے جو ان کے فدائین کا ہے. میں انہیں نجات دہندہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوٹ مار کرنے والے نواز شریف اور یہ شہباز شریف اور یہ زرداری, ان سے وہ بہتر ہے. نمبر 2, جمہوری نظام اگر قائم رکھنا ہے تو اکثریت اس کے ساتھ ہے, ہاں, اور الیکشن کرانا چاہیے, ان کو موقع ملنا چاہیے. آپ اگر وہ ڈیلیور نہ کریں تو پھر دوسری. ویسے ہارون صاحب پاکستان کی ہسٹری ہے کہ سندھ کے لوگوں نے, سندھی سپیکنگ لوگوں نے کبھی غیر سندھی سپیکنگ کو ووٹ نہیں دیا آج تک. کبھی پنجاب کے کسی لیڈر کو پختونخوا والوں نے بھی ووٹ نہیں دیا تھا. عمران کبھی کراچی والوں نے کسی پنجابی کو ووٹ نہیں دیا تھا. بات یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو معاشرے کی تقسیم اور تعصبات سے اوپر اٹھتا ہے, پھر ان تعصبات کو تحلیل کرنا شروع کرتا ہے. یہ کریڈٹ ویسے عمران خان کو جاتا ہے کہ وہ وفاقی عمران خان نہ پنجابی ہے نہ پشتون, اس کی زبان تو سرائکی ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. ہاں, وہ میاں والی ان کے والد تو سرائکی سپیکنگ تھے, لیکن نسلی طور پہ پٹھان. ایک دن کہنے لگے آغا جی نے مجھے سرائکی نہیں سکھائی. اچھا, میں نے کہا آغا جی کی ڈیوٹی تھی آپ کو. آغا جی اپنے والد کو کہتے ہیں, والد صاحب کو آغا جی کہتے تھے. پشتون خاندانوں میں روایت ہے نا, آغا جی کہتے ہیں. اچھا, آغا جی نے مجھے سرائکی نہیں سکھائی. میں نے کہا آغا جی کی یہ بھی ڈیوٹی تھی. اچھا, تو تم خود سیکھو. میں نے کہا میں نے سیکھی ہے, خود سیکھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں اگر وہ گئے تو سندھی سپیکنگ لوگ ان پہ ٹرسٹ کریں گے؟ سندھ میں چیخ کے لوگوں نے سیلاب میں کہا کہ عمران خان ہوتا تو ہم پہ یہ نہ گزرتی. لیکن ان کو تو بلاول صاحب گئے ہی نہیں کہیں سیلاب میں, ایک دفعہ شاید کہیں گئے, وڈیرے بھی نہیں گئے. ان کے حالات کا رحم کر. عمران خان نے پیسے جمع کیے, کہتے پیسے کہاں گئے؟ بھائی پیسے جو ہیں 1 ارب روپے تو وہ سندھیوں کو دے رہے ہیں,
ظاہر ہے جتنے وعدے کیے تھے اتنے کبھی بھی نہیں. مثلا اگر 15 کروڑ کے وعدے تو 15 کروڑ نہیں ملیں گے, 10-12 کروڑ ملیں گے. اب وہ پلان کر کے خرچ کریں گے, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا. ویسے انہیں زیادہ کرنا چاہیے تھا. اب تو خیر وہ زخمی ہیں, اس پہ انہیں زیادہ توجہ دینی چاہیے تھے. پارٹی کی کمیٹی بنائے. اب مجھے فوزیہ یاد آتی ہیں, فوزیہ قصوری. ایسے موقع پہ وہ بہت کام کیا کرتے. ویسے ہارون صاحب اگر اس زخمی حالت میں فوری طور پہ تو نہیں, اب بھی اپیل کریں, وہ اب اس حالت میں بھی جائیں ٹی وی پہ. اچھا, اس لیے کہ سب سے زیادہ حق سیلاب زدگان کا. میں خود سویرے جب اٹھتا ہوں, مجھے جو پہلے 1-2 خیالات ہیں, اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ سیلاب زدگان پہ کہ جو خدمت ہمیں کرنی چاہیے. ان کو تو ہم بھول ہی گئے نا, ان کو ہم بھول گئے. میں تو الحمدللہ نہیں بھولا ہوں. میں جتنے میرے وسائل ہیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. ہر آدمی کا فرض ہے. اور عمران خان صاحب کو سیلاب, جس طرح انہوں نے ہماری تجویز مان لی, ہائر ایجوکیشن پہ فیسیں ختم کر دیں, اسی طرح میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سیلاب زدگان کے اس حالت میں بھی جائیں. اپنے گھر پہ بلا لیں. ٹی وی والوں 3 کروڑ لوگ متاثر ہیں, سردی آ گئی ہے بہت. سردی, ڈاکٹر امجد ساکر صاحب کام کر رہے ہیں, جماعت اسلامی الخدمت بہت کام کر رہی ہے, ڈٹ کے کام کر رہی ہے. وہ کراچی کی جو تنظیم ظفر عباس صاحب ہیں, وہ بہت کام کر رہے ہیں. اللہ کے بندے ہیں کام کرنے اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں. اگر دیکھیے, اگر اس اخوت کے مواخات کے اس تصور کو اپنا لیا جائے, ہر آدمی 10 خاندانوں کی ذمہ داری لے, تو میں تو ڈاکٹر صاحب سے کہا جتنے میری بساط ہے میں لوں گا ذمہ داری اس کی انشاءاللہ. ویسے ہم بہت اسلامی اس کا اور کسی پہ احسان نہیں ہے, یہ تو فرض ہے. یہ پیسے اللہ نے اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے عالیشان مکان بنا لیں اور بڑی بڑی کاریں خرید لیں. ویسے ہارون صاحب دیکھتے ہیں ہم گاڑیاں, میں اپنے ادارے سے بھی کہوں گا کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس, اس کے لیے کمپین چلائیں, اور انشاءاللہ چلائیں گے. ہمارا ادارہ بھی انشاءاللہ کمپین چلائے گا. ہارون صاحب, ایک مجھے لگتا ہے کہ اب حکومت ایک کام کر سکتی ہے. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ اسمبلیوں سے استعفے دے رہے ہیں, شاید یہ سسٹم اب چل نہ سکے, الیکشن میں جائیں. تو جس طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا تھا 2018 میں کہ ایک دم بہت سارا خرچہ کر دیا تھا, 200 ارب روپے ایک ہفتے میں اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب نے اڑا دیے تھے. ہاں, اب تو پیسے ہیں نہیں, لیکن نوٹ چھاپ لیں گے, لیکن نوٹ چھاپ کریں گے, ضرور کریں گے, یہ رہ نہیں سکتے. بہرحال بہت بڑا آج ایک فیصلہ سامنے آ گیا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا کہ وہ ان کی پارٹی کے تمام ارکان جو اسمبلیوں کے ممبر ہیں وہ مستعفی ہو رہے ہیں. سیاست میں ایک بڑی تبدیلی اس کی وجہ سے ہوگی, اس کا امپیکٹ ہوگا, اس کے مضمرات ہوں گے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا فائدہ زیادہ عمران خان اٹھاتے ہیں یا حکومتی جماعتیں. ہمارے تجزیہ نگار اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب کا کہنا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے سیاسی طور پر, مریم صاحبہ فرما رہی لانگ مارچ ناکام ہو گیا, کہ عمران خان کو ہی اس کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا ٹائم ختم. کل 8 بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.